السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں ہوں آپ کی آن لائن ٹیچر اور وقت ہے آپ کی اردو کلاس کا۔ جی، آج ہمارا عنوان ہے درخواست یعنی اپلیکیشن۔ ہمیں اپنے بہت سے کاموں کے لیے دوسروں سے مدد لینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہم اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جب اپنے کسی افسر، پرنسپل، ہیڈ مسٹریس یا ہیڈ ماسٹر کے نام جو درخواست لکھتے ہیں، جو تحریر لکھتے ہیں، اسے درخواست کہتے ہیں۔ یعنی ایسی تحریر جس کے ذریعے کوئی شخص اپنی ضرورت اس کام کے ذمہ دار شخص سے بیان کرتا ہے اور وہ تحریر درخواست کہلاتی ہے۔ جس طرح بیٹا خط لکھنے کے مضمون کے، خط کے کچھ اصول و ضوابط، کچھ اصول ہیں، اسی طرح درخواست تحریر کرنے کے بھی کچھ اصول ہیں، جو کچھ یوں ہیں کہ درخواست لکھتے وقت سب سے پہلا جو کام ہے، جب شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس شخص کا عہدہ لکھنا چاہیے، اس کا مرتبہ جس کے نام ہم درخواست لکھ رہے ہیں۔ جی، اس کے بعد اپنا جو مضمون ہے، جو درخواست کا مقصد ہے، ہمارا مطالبہ ہے، اسے مختصر اور واضح طور پہ بیان کرنا چاہیے۔ غیر ضروری باتوں اور طوالت سے بچنا چاہیے، اس سے پڑھنے والا اکتا جاتا ہے اور ہماری تحریر اچھا اثر نہیں چھوڑتی۔ جی، اس کے بعد درخواست کو ختم کرنے سے پہلے درخواست گزار یا عارف کے الفاظ ضرور لکھے جاتے ہیں، اور آخر میں جس شخص کے نام ہم درخواست لکھ رہے ہیں، جس محکمے کے نام ہم درخواست لکھ رہے ہیں، آخر میں ان کا شکریہ ادا کرنا، اور سب سے آخر میں درخواست لکھنے کی جو تاریخ ہے وہ ضرور درج کرنی چاہیے، وہ ضرور لکھنی چاہیے۔ جی، تو یہ تھے بیٹا کچھ اصول و ضوابط درخواست لکھنے کے لیے۔ اور ایک بات بیٹا یہ ذہن میں رکھیے کہ کچھ بچے درخواست شروع کرنے سے پہلے ہیڈ ماسٹر صاحب کے لیے جناب عالی اور ہیڈ مسٹریس کے لیے جناب عالیہ کے الفاظ لکھتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ درخواست ہیڈ ماسٹر کے نام لکھی جائے یا ہیڈ مسٹریس کے، پرنسپل کے نام لکھی جائے، ہیڈ مسٹریس صاحبہ کے نام لکھی جائے، چاہے وہ میل ہے یا فیمیل ہے، یا مرد ہے اور عورت ہے، تو دونوں صورتوں میں جناب عالی ہی لکھا جائے گا۔ اور اگر آپ بورڈ کا ایگزام دے رہے ہیں تو اس چیز کا میں آپ کا، اگر آپ نے غلط لکھا ہے تو اس چیز میں سے آپ کا 1 نمبر کٹ سکتا ہے، یعنی اس چیز کے لیے ہمیں 1 نمبر ملتا ہے۔ جی، تو آج کا ہمارا جو عنوان ہے درخواست کا، وہ ہے درخواست برائے محلہ صفائی۔ درخواست برائے محلہ صفائی۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم اوپر ہمارا جو عہدہ ہے جس کے نام درخواست لکھی جا رہی ہے، سب سے پہلے اوپر اس کا نام لکھیں گے، اور کوشش کرنی چاہیے جب آپ درخواست لکھیں کسی محکمے کے نام، کسی ادارے کے نام، ہیڈ مسٹریس صاحبہ کے نام، پرنسپل کے نام،
تو صاف اور سادہ کاغذ اور اچھی سی تحریر میں کوشش کریں لکھنے کی. جی، باخدمت جناب افسر اعلیٰ میونسپل کمیٹی. جناب عالی، ہم باشندگان محلہ ڈیش، یعنی جس بھی محلے میں آپ رہائش پذیر ہیں، رہتے ہیں، یا جس محلے کے آپ مسائل بیان کر رہے ہیں اس کا نام لکھا جائے گا. باشندگان بیٹا کہتے ہیں رہنے باشندوں کو، افراد کو. جی، ہم باشندگان محلہ ڈیش حالیہ بارشوں کے بعد صفائی کے ناقص انتظام سے نہایت پریشان ہے. ناقص یعنی نامناسب، ناکافی، برے انتظامات. تمام علاقے میں گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اور گٹر ابل رہے ہیں. گلیوں میں جگہ جگہ کوڑے کرکٹ کے ڈھیر ہیں. صفائی کا یہ عالم ہے کہ خاکروب کئی دن تک گلی کوچوں کی صفائی نہیں کرتے. خاکروب بیٹا جو گلی میں جو جھاڑو لگاتے ہیں، جن کا کام، جن کی ڈیوٹی ہے گلی کو صاف کرنا، گلی کوچوں کی صفائی نہیں کرتے. گھروں کا گندا پانی بہتر نکاس نہ ہونے کے باعث نالیوں میں رکا رہتا ہے اور پھر گلیوں میں پھیل جاتا ہے، جس سے آمد و رفت میں بڑی دقت کا سامنا ہوتا ہے. یعنی یہ آپ کے جو محلے کے، علاقے کے، گلی کے مسائل ہیں کہ مناسب صفائی کا انتظام نہیں ہے، خاکروب کئی دن نہیں آتا، مناسب انتظام نہ ہونے کی وجہ سے، گلی کی صفائی نہ ہونے کی وجہ سے جو کوڑا کرکٹ ہے وہ گلی میں جمع ہو جاتا ہے، گلیوں میں جاتا ہے، جس سے گٹر اور گلیاں بند ہو جاتی ہیں. پانی کا بہتر نکاس نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے سارا پانی جو ہے وہ گلیوں میں پھیل جاتا ہے، جس کے نتیجے میں گندگی، بو اور غلاظت پیدا ہوتی ہے، مچھر پیدا ہوتے ہیں. اور یہ ہیں آپ کے جو اہل علاقہ کے مسائل جو آپ افسر اعلیٰ میونسپل کمیٹی کو بیان کر رہے ہیں. یہ ہے آپ کا مطالبہ. اور پھر گلیوں میں پھیل جاتا ہے، جس سے آمد و رفت میں بڑی دقت کا سامنا ہوتا ہے. خاص طور پر طلباء طالبات کو اسکول اور کالج جانے کے لیے بڑی مشکل پیش آتی ہے. اس غلاظت اور بدبو سے تمام اہل علاقہ پریشان ہیں. نہایت ادب سے گزارش ہے کہ ہمارے مسائل کا حل جلد از جلد تلاش کر کے اس پر فوری کارروائی کی جائے. اہل محلہ یا اہل علاقہ آپ کے شکر گزار ہوں گے، آپ کے شکر گزار ہوں گے. جی، درخواست گزار اہل محلہ. نیچے آپ اپنے محلے کا، علاقے کا نام درج کریں گے اور سب سے آخر میں تاریخ. جی، یہ تھے اسٹوڈنٹس درخواست لکھنے کے کچھ طریقے، اصول و ضوابط. جی، تو میرا خیال ہے کہ آپ اس اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان ہدایات کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی بھی ٹاپک پہ درخواست لکھ سکتے ہیں. جیسے ضروری پرنسپل کے نام، ضروری کام کی درخواست، شادی میں شرکت کی درخواست، اور ضروری کام کی جو بھی آپ کو مسئلہ درپیش ہے اس کے سلسلے میں آپ ایک اچھی سی درخواست جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں. جی، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک. آپ دیں اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.